السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، حج کا مہینہ، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ اطراف عالم سے لاکھوں مسلمان لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ کچھ راستے میں ہیں، کچھ تیاریوں میں ہیں، اور کچھ اللہ کے بندے ارادوں میں ہیں۔ غرض یہ کہ حج کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، اور حج کے اس زمانے میں پوری دنیا سے کشا لوگ حرم محترم کی سرزمین پر اکٹھا ہوں گے، اور مذہب اسلام کا ایک عظیم رکن جس کو حج کہا جاتا ہے، اس فریضے کی ادائیگی اللہ کے حضور کریں گے۔ بہت جلد مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پوری دنیا سے بیت اللہ کے زائر کی شکل میں حجاج وہاں پہنچیں گے اور فریضہ حج کی ادائیگی فرمائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آرام، اپنا سکون، اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، وطن اور اپنے ماں باپ یا اپنی اولادیں، ان سب کو ایک لمبے زمانے کے لیے اللہ کی خاطر چھوڑنا ہے، اور اللہ کی خاطر چھوڑ کر اللہ ہی کی طرف سے نافذ کیے گئے ایک فریضے کو ادا کرنا ہے۔ چنانچہ پوری دنیا میں سرحدی پابندیوں اور سرحدی مشکلات سے گزر کر حجاج کرام اپنی اپنی قسمت آزمائی کرتے ہوئے حرم محترم پہنچنے کا جو ایک خاکہ ہوتا ہے اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال دنیا کے ہر ملک میں، بالخصوص ہمارے اس بر صغیر میں، اس ایشیائی خطے میں، مومنین و مسلمان بندے حکومتوں کے نمائندوں کے یہاں اپنی درخواستیں جمع کرتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ کئی بار قرعہ اندازی میں وہ رہ جاتے ہیں، اور کئی بار یہ کہ وہ قرعہ اندازی کے مراحل سے گزر کر اپنے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں کی صف میں کھڑا پاتے ہیں جن کا نمبر آ گیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے شعر کہا، کوئی آ کے کہہ دے مجھ سے تیرا نام آ گیا ہے، کوئی آ کے کہہ دے مجھ سے تیرا نام آ گیا ہے، تو بھی ساتھ چل دے میرے، میں مدینے جا رہا ہوں۔
تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے جو حجاج کرام اپنی اپنی قسمت آزمائی کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے یوں کہیے کہ فارم بھرتے ہیں، درخواستیں جمع کرتے ہیں، اور پھر اس کی قبولیت کی تکمیلی مرحلے سے وہ گزرتے ہیں، اور اگر ان کا نمبر آ جاتا ہے تو وہ ایک زائر حرم بن کر، بیت اللہ کے مسافر بن کر فریضہ حج کی ادائیگی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دنیا جہان کا مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے جس مقام پر جمع ہوتا ہے وہ اللہ کی زمین پر پایا جانے والا خداوند عالم کا وہ پہلا گھر ہے کہ اس سے پہلے اس زمین پر کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بلا شبہ وہ گھر جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ یوں آپ کہہ لیں کہ جیسے زمین کی ابتدا کعبۃ اللہ سے ہے، جیسے زمین کا نقطۂ زمین آپ کہہ سکتے ہیں، اور نقطۂ حرم بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہ کعبۃ اللہ کی وہ زمین ہے جہاں وہ اللہ کا مقدس گھر بنا ہوا ہے۔ پروردگار نے سب سے پہلے اس زمین پر جو بنایا ہے وہ اللہ کا مقدس گھر بنایا ہے، اور گھر بنانے کے بعد پروردگار نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے اس کو باعث ہدایت بنایا۔ اور آگے قرآن مجید کہہ رہا ہے اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہو جاتا ہے، امن پا جاتا ہے۔ جو آدمی حرم میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، اللہ کی جانب سے اس کے مقدر سلامتی لکھ دی گئی، پروردگار کی طرف سے اس کو امن عطا کر دیا گیا۔ مزید یہ کہ اور لوگوں کے ذمے اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا ہے، یعنی جو شخص وہاں تک جا کر اتنی مالی گنجائش رکھتا ہو کہ وہ وہاں پہنچ جائے گا، جا کر کے فریضہ حج کی ادائیگی کے احکامات کو ادا کر لے گا، اور مزید یہ کہ وہ اللہ کا بندہ وہاں پہنچ کر اپنے اہل خانہ کے لیے ضرورت کا سامان چھوڑ جائے گا، اس لمبے زمانے میں وہ اپنے لیے اتنی سفر خرچ کی مقدار پاتا ہے۔ اب اس اللہ کے بندے کے ذمہ لازم ہے کہ وہ وہاں پہنچے اور اللہ کے گھر کا حج کرے، اس کے گھر کا طواف کرے، اور اس فریضے کی ادائیگی سے وہ سبکدوش ہو، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈالی ہے اس ذمہ داری کو وہ پورا کرے۔ چنانچہ پوری دنیا سے مسلمان جمع ہوتا ہے، اور کتنی منتوں، خوشامدوں، سماجتوں اور کتنے آنسوؤں کے بہانے کے بعد اس کے لیے یہ منزل طے پاتی ہے، اور ایسے حالات اس کے لیے بنتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ اب جب نمبر آ جائے اور آدمی کا جانا طے ہو جائے، اب بنیادی طور پر اس وقت معاشرے میں پائی جانے والی جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بیت اللہ کا سفر حاکمانہ کرتے ہیں، جبکہ بیت اللہ کا سفر عاشقانہ ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ عاشقانہ۔ حج عشق کا ایک مظہر ہے، حج عشق کا ایک مظہر ہے، بندہ اپنے رب کی محبت کا اظہار کرے، وہ اپنے اس عشق کا اظہار کرے جو پروردگار سے اس کو ہے، جو پروردگار کی محبت کا حصول اس کو ہے، اس محبت کا اظہار کرے۔ گویا یوں کہہ لے کہ یہ آدمی کی بندگی کے کمال عشق کا اظہار ہے۔ ایک بندے سے اللہ تعالیٰ نے جو توقع لگائی ہے اور پروردگار نے ایمان والوں کے لیے جو کچھ کہا ہے، ارشاد ربانی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ،
اور ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اس ٹوٹ کر چاہنے اور محبت کرنے کا جو اظہار ہے، اس کا جو موقع ہے، جہاں اور بہت سے مواقع شرعی احکامات میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا موقع بندے کے عشق کے اظہار کے لیے اپنے پروردگار کے تئیں یہ حج کا موقع ہے۔ لیکن اس سلسلے میں آپ غور کریں تو آپ پر یہ بات آیا ہوگی کہ اس وقت جانے والوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو بیت اللہ کا سفر تو کرتی ہے لیکن حاکمانہ کرتی ہے، عاشقانہ نہیں کرتی۔ کیسے کرتی ہے؟ اب اس حاکمانہ سفر کے جو ہمارے یہاں طور و طریق پائے جاتے ہیں، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ میرا سفر ہے، میں بیت اللہ جا رہا ہوں، آپ اس سلسلے میں کچھ نصیحت فرما دیں۔ مالک بن دینار سے کسی نے کہا، ابراہیم ابن ادم سے کہا، انہوں نے اپنے سفر کا قصد ظاہر کیا کہ وہ بیت اللہ کا سفر کر رہے ہیں۔ تو مالک بن ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے سفر اس انداز پر کیا کہ ہر قدم پر انہوں نے 2 رکعت ادا کی ہے۔ ایک موقع پر وہ ٹھہرے تو ان سے کہا گیا کہ سواری لے لیں اور آپ اس منزل کو طے کریں سواری سے، اس سفر کو طے کریں آپ سواری سے۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ کے زائر کے لیے، حرم محترم کے مسافر کے لیے ایک حاجی کو کس طرح سے حج پر جانا چاہیے 2 جملوں میں بات سمجھائی ہے۔ ابراہیم ابن ادم نے کہا، تم یہ کہتے ہو کہ میں سواری لے لوں، تم خود ہی بتاؤ کیا بھگوڑے غلام کو یہ بات سجتی ہے کہ وہ سوار ہو کر اپنے آقا کو منانے پہنچے؟ بھگوڑا غلام، ایک ایسا غلام جس نے غلامی کے فریضے ادا نہیں کیے ہیں، ایک ایسا غلام جس نے کبھی بات نہیں مانی ہے، ایک ایسا غلام جو سرکش ہو گیا ہے، اللہ کی تمام تر نعمتیں کھاتا رہا، تمام تر نعمتوں سے سرفراز رہا اور پھر اس سے بغاوت کی، اور آج جب اس نے فضل کیا ہے اپنا اور نتیجے میں یہ وہاں پہنچ رہا ہے تو یہ چاہ رہا ہے عاشق حاکمانہ، جبکہ جانا چاہیے تھا اس کو عاشقانہ۔ بیت اللہ کا جو سفر ہے وہ عاشقانہ ہونا چاہیے، حاکمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ حاکمانہ سفر کی چند ایک جھلکیاں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے تقریری نکات سے اس کو حاصل کریں، آپ کوئی تحریر پڑھیں، آپ جائیں اور جا کر ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو دکھائی پڑیں گے بہت سے زائر، بہت سے حجاج، بہت سے معتمر، اللہ کے وہ بندے جو بیت اللہ کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ ایک بہت پاکیزہ اور مقدس مقام کا سفر کر رہے ہیں، یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ وہ انتہائی خوش نصیب اور سعادت مند اللہ کے بندے ہیں، لیکن سوال یہ بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ وہ جا کس طرح رہے ہیں، کیا اسی طرح ان کو بیت اللہ جانا چاہیے جس طرح وہ جا رہے ہیں؟ چنانچہ آپ دیکھیں، ابھی بندے نے سفر نہیں کیا، قرآن اندازی میں نام آیا ہے تو یہیں سے سرٹیفکیٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، اور اس سے پہلے سے ملنے لگتا ہے۔ کسی نے اظہار کیا کہ میں نے فارم بھر دیا، اب نمبر آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ ایک مرحلہ ہے، لیکن زبانوں پر عام ہو جاتے ہیں وہ کلمات، حاجی صاحب حاجی صاحب، اور چونکہ یہ معاشرے میں گویا ایک ڈگری بن گئی، ایک عہدہ بن گیا، ایک منصب بن گیا، اس لیے بندہ اس کو قبول بھی خوب کرتا ہے، وہ رد بھی نہیں کرتا، انکار بھی نہیں کرتا، کسی سے کہتا بھی نہیں کہ میں حاجی نہیں ہوں، ابھی میں نے سفر نہیں کیا ہے۔ یہ بات تو تب بھی نہیں سچتی جب میں سفر کر کے لوٹ جاؤں، چاہے کہ آپ مجھے اب کہیں، اور پہلے سے پہلے یہ حاجی صاحب کا تمغہ ان کو دے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ یہیں سے اس کردار کا اظہار نہیں کر پاتے جس کردار کا اظہار شریعت اسلامی میں مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ اس پر غور کریں کہ جانے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو جانے سے پہلے اپنے جانے کا شور اس قدر کرتے ہیں کہ ان کے جانے سے پہلے ان کی جان کو اتنے جھمیلے لگ جاتے ہیں
کہ وہ سفر کے جو مستقل آداب ہے اور سفر کی جو مستقل ضروریات ہے ان میں کوتاہی سے کام کر لیتے ہیں. چنانچہ ابھی فی الوقت جو زائرین جا رہے ہیں تو انڈین گورنمنٹ یا ایئر لائنز جو حجاج کے بیگ وصول کر رہی ہے، ان کا جو سامان وصول کر رہی ہے، تو وہ بندھا ہوا نہیں ہونا چاہیے رسی سے، اس سے اس سے، بہت سی چیزوں سے. صاف ستھرے بیگ لے جائیں، اچھے بیگ لے کر کے جائیں. لیکن اس سب کے باوجود کہ آج سوشل میڈیا ہے اور منٹوں میں خبریں ہزاروں میل کا سفر طے کرتی ہیں، اس کے باوجود آپ کو ایسے حاجی ایئرپورٹ پہ مل جائیں گے جن کے آج بھی کٹوں میں سامان بندھے ہوئے ہوں گے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھدار نہیں ہے، اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ عقل مند نہیں ہے، اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو معلومات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے اصل میں جانے سے پہلے اتنی جھمیلے اپنی جان کو انہوں نے لگا لیے کہ نتیجے میں اصل کام کی تیاری بھول گئے. چنانچہ وہی پرانا سڑا ہوا پھٹا ہوا بیگ جو کبھی یا تو شادی میں ملا ہوگا یا بچوں کو مل گیا ہوگا یا پرانا چلا آ رہا ہوگا، اسی میں جوڑ توڑ بٹے چھٹے لگا کے اسی بیگ کو باندھ بوند کے لے کے چلے کہ صاحب حج کو جا رہے ہیں. ارے نپٹ لیں گے، کچھ نہیں ہوگا، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، ایسے جیسے حکومت ان کے ہاتھوں میں کھیلتی ہو. یاد رکھیے، مسلمان اگر غیر منظم ہے اور اس کی زندگی انتظامی صلاحیت سے خالی ہے تو وہ سیدھا اٹیک کر رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر. حضور پاک بہترین منتظم تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل آپ اٹھا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، زندگی کا کوئی پہلو آپ اٹھا لیں، آپ نے جس کام کو انجام دیا ہے اسے اتنی حسن خوبی کے ساتھ انجام دیا کہ اس انجام دیے جانے والے کام کے پہلوؤں میں انتظامی صلاحیت نمایاں نظر آتی تھی. ہمارے یہاں انتظام نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو بحیثیت منتظم پڑھا ہی نہیں ہے. چنانچہ آپ دیگر اقوام کے عبادت خانوں میں جائیں، گرچہ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، یہ توحید کے مراکز ہیں اور ظاہر ہے کہ وہاں شرک ہے، لیکن جہاں تک انتظامی صلاحیت کی بات ہے، آپ جائیں اور جا کر کے دیکھیں. ہمارے اسی ملک میں سکھ سماج بستا ہے، ان کے گرودواروں میں آپ جائیں تو ایک انتظام ملے گا آپ کو، ایک مینجمنٹ ہے، ایک سسٹم ہے. بڑے سے بڑا آدمی آئے گا اور سلیقے سے چپل اتارے گا. ہمارے یہاں چھوٹے سے چھوٹا آئے گا اور بے سلیقے پن کا وہ کھلا ہوا مظاہرہ کرے گا کہ وہ اپنی ذات سے لے کے اپنے پرکھوں تک پتہ دے گا سارے ایسے ہی بے وقوف رہے ہوں گے جیسے یہ ہے. چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا نہیں، چھوٹے سے چھوٹا. وہاں اس کا بالکل اپوزٹ ہے، بڑے سے بڑا آدمی اس کی رعایت کرتا ہے. یہاں اگر چپل اتار دیے گئے تو بس اتار دیے گئے، جہاں سب نے اتارے ہیں وہیں میں نے اتارنے. اور ہماری صورتحال اس سلسلے میں بالکل مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت منتظم پڑھا ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام منتظم کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں منتظم کی حیثیت سے بھی مبعوث ہوئے ہیں. جیسا اعلیٰ انتظام میرے مصطفیٰ کا ہے ایسا زمین پر کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا. بہر کیف یہ کہ اس وقت حجاج کی، زائرین حرم کی جو ایک بڑی جماعت جا رہی ہے، اس کو آپ دیکھیں گے، اس جانے والی جماعت میں غیر انتظامی پہلو آپ کو نظر آئیں گے. چنانچہ بعض بے وقوف قسم کے حجاج وہ گاڑیاں نہیں لے جاتے ہیں چھوٹی 4 ویلر، اور صاحب کہیے کہ 4 ویلر میں وہ 4 سیٹر اور 7 سیٹر، وہ اس پر بس نہیں کرتے. حاجی صاحب ہیں، اللہ نے بلا لیا، کرم ہو گیا، خدا کا بڑا فضل ہو گیا، اس لیے ہم نے بس کا انتظام کیا ہے، منی بس جائے گی.
چنانچہ جیسے پہلے باراتوں کا انتظار کیا جاتا تھا، ہم نے گاؤں دیہاتوں میں اس کے مناظر دیکھے کہ وہ اڈے پر باہر گاؤں کے کنارے پر بس کھڑی ہو گئی ہے، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا۔ ویسے آج کا حاجی بارات لے کے ایئرپورٹ پہنچتا ہے، حج کو جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اس شکل پر کوئی حج کو جا رہا ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کیا وہ ان کیفیات کو پا سکے گا جو کیفیت مطلوب ہے؟ ہرگز نہیں پا سکے گا حضرت۔ پھر یہ تو جانے کی کیفیت ہے، جانے سے پہلے جیسے دیہات میں اور آج بھی گاؤں کھیڑوں میں ماحول ہے کہ صاحب وہ شادی سے پہلے منڈا کر لیا کرتے ہیں، ویسے حجاج کا منڈا ہوتا ہے، منڈا حاجی صاحب کا منڈن ہو رہا ہے، کیا ہوا یہ اتنے مہمان کیوں جمع ہے، یہ ٹینٹ کیوں لگا ہے؟ وہ کل کو اصل میں بڑے بھائی حج پہ جا رہے ہیں، تو کیا خدا سے بغاوت کرنے جا رہے ہیں، جنگ لڑنے جا رہے ہیں، کسی محاذ پہ جا رہے ہیں؟ ارے بھائی اللہ کو منانے جا رہا ہے، ہزار بار شکر ادا کیا جائے خدا کا کہ اس کا کرم ہوا، اس نے بلا لیا۔ یہ سب کیا تماشا ہو رہا ہے؟ مہمان آ گئے تھے تو کھانا کھلایا جائے، پہلو سمجھ میں آتا ہے، مہمان بلائے گئے ہیں، دیگیں اتروائی جا رہی ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس انداز پر حج ہوں گے؟ اب اگر اس پہلو پر حج ہوں گے کہ تجھے بھی نوٹ دیا گیا، تجھے بھی نوٹ دیا گیا، اور چولہے نوٹ دعوت کر دی گئی گھر کے گھر کو، اور کٹم کے کٹم کو بریانیاں کھلائی جا رہی ہیں، تو یاد رکھیے یہاں بھی بریانی کے مرغن کھانوں میں اور یہاں بھی مرغن قورموں میں گئے، اور وہاں بھی اس حاجی کا وقت کھانے پینے میں گزرے گا، یہ کچھ اور کر کے نہیں کھائے گا۔ چنانچہ وہ عرفات کے میدان میں جو بریانی کی تھیلیوں پہ لپکتے ہیں نہیں، انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی حاجی، یہ وہی ہوتے ہیں جو یہاں سے بھی کھاتے کھاتے جاتے ہیں اور وہاں بھی ان کو نہاری بریانی قورموں کے مسالے یاد رہتے ہیں، کچھ ہاتھ پلے نہیں لگتا۔ یاد رکھیے اگر آپ ان لوگوں کی صف میں آ چکے ہیں کہ پروردگار نے آپ کے مقدر یہ سعادت لکھ دی کہ آپ بیت اللہ جا رہے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے نہیں، ہزار لمحوں کے لیے سمٹ جائیے، سسک کر کھڑے ہو جائیے، اپنے وجود کو دیکھیے، لرزہ پیدا کیجئے، اپنی ذات کو دیکھیے، کہاں وہ مقدس مقام، کہاں ان کی عطائیں، کہاں ان کا کرم، انہوں نے بلا لیا، یہ ان کا احسان ہے، مجھے کیسے جانا چاہیے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا نمبر آ گیا، نہیں معلوم آپ میں سے کون جا رہا ہے، لیکن اگر آپ جا رہے تو سمیٹیے اپنے نظام کو، مت بلائیے کسی کو، مت ہدیے قبول کیجئے، اس لیے کہ حجاج کو ہدیہ دینے والے اس لیے ہدیہ دیتے ہیں عامتاً تاکہ یہ جب لوٹے گا تو ہمارے لیے بھی کچھ لے کے آئے گا۔ مت قبول کیجئے، قطعاً مت قبول کیجئے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر یہ صورتحال اگر قابو میں نہ لائی گئی تو ہم آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہیں، وہی منظر حجاج کی روانگی پر ہوگا جو شادی بیاہ کے موقع پہ ایک آدمی باہر بٹھا دیا جاتا ہے خیرات وصول کرنے کے لیے، ویسے حاجی جب حج کو جایا کریں گے تو ایک آدمی باہر بٹھا دیا جایا کرے گا، لاؤ جی لفافے میں کیا لایا ہو، خیراتی حج کو جا رہا ہے۔ اس لیے اس کو قابو میں لانے کی ضرورت ہے، یہ بدترین منکر ہے۔ آپ کو تو اپنے آپ میں پوری رنگت تبدیل کر لینی چاہیے تھی، چہرے پہ سنت سجا لے، حاجی اور چکنا مطلب ہی نہیں بنتا بھائی۔ ابھی آج حج کو جا رہا ہے، 2 دن پہلے، 1 دن پہلے بس ایک بار اللہ کا گھر دیکھ آؤں اور بس پھر اس کے آنے کے بعد تو چہرے پہ سنت سجا لوں گا۔ ارے بابا پہلے جا کہاں رہے ہو؟ مدینے جا رہا ہوں، مصطفیٰ کے دربار میں، حضور کی چوکھٹ پر، رسول پاک کی عدالت میں، وہاں پہنچو گے جہاں چہرے پہ سنت نہ ہو تو چہرہ پھیر لیا جاتا ہے۔ کس منہ سے جا کر کہو گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ اگر حضور کی عدالت میں بھی آپ اسی طرح پہنچ رہے ہیں، ایک بات ذہن سے نکال دیجئے بہت اچھے سے، لوگ سمجھتے ہیں بیت اللہ جانا قبولیت کی دلیل ہے، نہیں، ہرگز نہیں، اس دھوکے میں مت رہنا، اس لیے کہ رسول پاک کی صریح حدیث ہے مدینے میں منافقین کا ٹولہ جمع ہوگا قرب قیامت سے پہلے،
پھر مدینے میں اللہ تعالیٰ ایک زلزلے کی کیفیت لائیں گے اور اس کے نتیجے میں منافقین باہر جائیں گے. اس لیے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ حرم وہی لوگ جاتے ہیں جن کو قبول کر لیا جاتا ہے. حرم جانا قبولیت کی دلیل نہیں ہے، حرم سے حرم کے رنگ میں لوٹ آنا یہ قبولیت کی دلیل ہے. چنانچہ میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، جانے سے پہلے وہ حاجی جی کا تمغہ، حاجی جی کا خطاب، حاجی جی کا نام، حاجی جی حاجی جی حاجی، وہ ایسا زام ہو جاتا ہے، ایسا نشہ چڑھ جاتا ہے، ایسا خمار ہو جاتا ہے جیسے کوریکس کی بوتل حاجی صاحب نے لگا لی ہو، کچھ نہیں سنتا حاجی صاحب سے نیچے. حد درجے فساد کی بات ہے بھائی صاحب. جو لوگ اس شکل پر حج کرنے جا رہے ہیں انہیں اپنے حج کے پورے سفر کا محاسبہ کرنا چاہیے. ارے بابا ایسے جاؤ کسی کو پتہ لگے اور کسی کو نہ لگے. گئے تو کسی کو پتہ نہیں لگا اور آئے تو پتہ کہاں تھے دکھائی نہیں پڑے، کہاں تھا بس اپنے اللہ کو منانے گیا تھا. ایسے جائیں. ہمارے دوستوں میں ایک صاحب تھے بھائی عبد الرحمان، ممبئی میں جماعت کے ساتھی تھے، غالباً سائیکل موٹر سائیکل میں پنچر لگانے کا کام کرتے تھے، ہر سال حج کو جاتے تھے. ہر سال یہاں یہ پہلو ہے، بلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ ٹھیلے والے سے کسی نے کہا تھا نا تم بھی حج کو جا رہے ہو؟ کہاں میں بھی جا رہا ہوں. تم تو ٹھیلا چلاتے ہو. کہاں بھائی ہم ٹھیلا چلاتے ہیں، ہمارا اللہ ٹھیلا نہیں چلاتا. ہم جس کے بندے ہیں وہ ٹھیلا نہیں چلاتا، ہم چلاتے ہیں ٹھیلا. تو بھائی عبد الرحمان صاحب ہر سال حج کو جاتے تھے، لیکن یہ کشمکش رہتی تھی پوری بستی کو، یہ اللہ کا نیک بندہ کب نکل جائے گا کسی کو کچھ پتہ نہیں، کب گئے کب آ گئے. اور وہ مالک بن دینار کی سیدھی سی بات بھگوڑے غلام کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو سواری پہ سوار ہو کے بنانے جائے. یہ ستم کم تھا کہ یہاں منڈھا ہو رہا تھا، یہاں حاجی کا ولیمہ ہو رہا تھا. یہ ستم کم تھا یہاں حاجی جی کو گنٹھے پہنائے جا رہے تھے. یہ ستم کم تھا یہاں حاجی صاحب خیرات قبول کر رہے تھے. یہ ستم کم تھا کہ یہاں حاجی نے شور مچایا ہوا تھا، پولیٹیشنز بھی آ رہے تھے اور صاحب سماج کار سیوک بھی آ رہے تھے کہ صاحب یہ حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں. اس پر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ حاجی اپنے ہر دن کا نہیں، ہر گھنٹے کا اپڈیٹ دے رہا ہے. I am going to مدینہ منورہ، دلی ٹو مدینہ، دلی ٹو مکہ. کون پوچھ رہا ہے آپ سے؟ آپ بے وقوف ہیں، آپ احمق ہیں، آپ پاگل ہیں، دماغ چل گئے. کون پوچھ رہا ہے آپ سے کیوں جا رہے ہیں آپ، کیوں لکھ رہے ہیں آپ یہ بات؟ یہ پاگل پن کی علامت ہے، یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ کہ آپ اپنے اہل خانہ کو بتا کے جائیں میں ذرا سفر پر جا رہا ہوں. آپ اتنے پاپولر ہیں کیا؟ آپ کسی پارٹی کے لیڈر معلوم ہوتے ہیں، ہزاروں ورکرز آپ کے پیچھے ہیں. اب ہے کون؟ تعارف تو کرائیں. کچھ نہیں، وہ سیلم پور میں ایک پتلی سی اتنی پتلی گلی ہے کہ جیسے لاہور کی گلی کے بارے میں تبصرہ کیا تھا کسی شاعر نے کہ ادھر سے خاتون آئے ادھر سے مرد جائے تو نکاح کی گنجائش باقی رہتی ہے. میں اتنی پتلی گلی میں سیلم پور میں کہیں رہتا ہوں اور اس پتلی گلی سے میں ایک پاپولر انسان آیا. اچھا کرتے کیا ہو؟ آلو بیچتا ہوں. تو تمہیں کیا ضرورت پڑی یہ لکھنے کی؟ پاگل پن ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ایسا گمنام نا آشنا بندہ جسے کوئی جانتا نہیں، جس کے اس جملے کے لکھنے اور لگانے کی منفعت کوئی نہیں ہے، وہ اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لکھتا ہے بھائی دعا میں یاد رکھنا ہم چلے خدا سے جنگ لڑنے. یہ جنگ لڑنے کی بات ہے، یہ خدا کو منانے کی بات نہیں. ابھی دلی ایئرپورٹ پر نہیں پہنچے، باہر ہی تھے، وہ سپلی ہو گیا ہے حاجی صاحب کو، جس کے نتیجے میں سیلفی وجود میں آئیں گے. کالا کرا دیا کسی نے حاجی صاحب پر، چونکہ حاجی صاحب سیاہ دل لے کے گئے ہیں یہاں سے. اسی لیے آپ دیکھیں لاکھوں حاجی حج کرتا ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ مار مار کے دہاڑے مار مار کے دنیا روتی ہے. برما کے حالات بدلے؟ تیونس میں، اردن میں، شام میں، انڈیا میں، پاکستان میں، دنیا جہان کے مسلم ملکوں میں، چچنیا میں، چائنا میں ظلم کم ہوا؟ نہیں ہوا.
ارے ایک حاجی حضور اللہ کے حضور اگر چیخ جاتا، ملتزم سے چمٹ کر خدا کے حضور گہار لگا دیتا، اس دنیا میں کوہرام مچ جاتا، اللہ کا عذاب ان کفار پر نازل ہو جاتا۔ لیکن آپ جانتے لاکھوں حاجی عرفات کے میدان میں بلبلا رہے ہوتے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، ظالم مزید قوت پا رہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ ان حجاج کی دعاؤں میں وہ اثرات ہی نہیں ہے، ان حجاج کی وہ کیفیات ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے اس طرح آئے ہی نہیں ہیں جس طرح آنے سے ان کو یہ کیفیت حاصل ہوتی۔ وہ بھابھی بھی گئی ہیں اور بھابھی کی بہنیں بھی گئی ہیں، حاجی بدنگاہی کے ساتھ انٹر ہو رہا ہے، حج کو جا رہا ہے، اور بڑے 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 پٹ حاجی ملیں گے آپ کو ایئرپورٹ پہ، غیر محرم مستورات کے گلے مل مل کے روتے ہیں۔ خدا کی قسم عمر کا اگر زمانہ ہوتا ان کو درے لگائے جاتے، پھٹے لگائے جاتے کمبختوں کو، اور کہا جاتا چپ واپس چلو، تمہیں حج پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حاجی ہوتے ہیں؟ ان کو حج پر بھیجا جائے گا؟ ارے بابا حج پر جا رہے ہو، سیکھ لو، پوچھ لو، اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، اس سے پوچھ لو مالک کے دربار میں جا رہا ہوں کیسے جانا چاہیے۔ پھر وہ ایئرپورٹ سے اب اندر امتحان شروع ہوتا ہے، اندر انٹری ہو گئی نا، باہر کے سارے لوگوں سے رابطہ منقطع ہو گیا، جن لوگوں نے حج کیا ان کے سامنے یہ ایکسپیریمنٹ ہوتے رہتے ہیں، ہوئے ہوں گے، یہ تجربات ان کو ہوں گے۔ اب جب اندر جاتے ہیں، اب وہ احرام لیے، جہاں کوئی داڑھی ٹوپی والا دکھا، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ کہاں سے ہیں آپ؟ سیلم پور سے ہو بھائی۔ یہ احرام باندھنا سکھا دو گے؟ کہاں تھا؟ بریانی کھا رہا ہوگا، ہے نا، بوٹیوں میں گم تھا بیٹے، تبھی احرام نہیں باندھنا سیکھ سکا۔ اب ان کے امتحان کا سلسلہ اس انداز پر شروع ہوتا ہے، خیرات مانگتے ہیں، احرام باندھنا سکھا دو۔ مستورات بیچاری ان کی محتاج ہوتی ہیں، جب حاجی مرد نہیں سیکھ سکا مسائل، اس کے گھر کی عورت کیا سیکھتی؟ آگے بڑھے، اب وہ نمبر آتا ہے صاحب احرام باندھ لیا، تو احرام باندھ کر جو لوگ مکہ جا رہے ان کو چند گھنٹے پرواز کر کے نیت کرنی چاہیے، لیکن حاجی نے کچھ سیکھا ہو تو کرے گا نا، ایسا بیٹھتی نیت کر لی، اب پھنس گیا۔ یہ بالکل ایسے جیسے رمضان میں حافظ جی کے پیچھے لوگ کھڑے ہو کے پیچھے تراویح سنتے ہیں نا، بھائی جب رکوع میں جائیں گے تو نیت باندھ لیں گے۔ حافظ جی نے گھمایا یا علمون کو، ذرا اس میں مد عارض وقفی لمبا کیا اور اس نے کہا یا علمون، پیچھے جو فالتو قوم کھڑی تھی، آئس کریم والی، واٹس ایپ والی، پانی والی، اس نے سوچا ہو گیا دیکھے رکوع، اب وہ دوڑی، اس نے آ کے نیت باندھی، اس نے اگلی آیت شروع کر دی، پھنس گیا حاجی، نمازی پھنس گیا، نمازی ویسے یہ حاجی پھنس جاتا ہے بیچارہ۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس نے یہ جاننا ہی ضروری نہیں سمجھا کتنی پرواز کے بعد اس کو نیت کرنی ہے، اور نیت کے بعد چونکہ حدود ہیں، پابندیاں ہیں، ان پابندیوں میں بڑی مشکلات ہیں۔ کپڑا چہرے پہ نہیں لگ سکتا، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، جانور نہیں مار سکتے، احرام کی پابندیاں ہیں صاحب۔ اب یہاں تو یہ سب کچھ سیکھا ہوتا تو حالات بنتے نا، نہ جی نہ، کچھ نہیں سیکھا۔ اب حاجی صاحب بار بار کبھی اس طرف گال کو پیٹ رہے، کبھی اس طرف گال کو پیٹ رہے، کبھی یہاں کھجا رہے ہیں زور سے، عادت پڑی ہے نا پرانی، گھر کٹم کی چمٹے سے کھجانے کی عادت رہی ہے، یہ تو ہاتھ ہے اس وقت میں، موقع میسر ہے ان کو۔ میں ایک مرتبہ سفر پہ تھا، میرے برابر میں ایک حاجی صاحب بیٹھے، لگے پڑے جیسے ان کے ہاتھ میں کھرپا دے دیا گیا ہو۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ نیت کر لی؟ ہاں نیت تو گھر سے نکلتے ہی کر لی تھی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، پہنچو ذرا خدا کے یہاں، بتائے گا وہ آپ کو، فرشتے بھگا بھگا کے ماریں گے ظالم۔ اللہ نے توفیق دی، بیت اللہ پہنچا، اتنا بھی نہیں سیکھ سکا کن آداب کی رعایت کے ساتھ آنا چاہیے۔ اس پر مزید ستم یہ کہ مدینے کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا سراپا مؤدب ہو جاتے، ہر پل آنکھ میں آنسو ہوتا، زبان پر گریہ وزاری ہوتی، اللہ کے حضور دعائیں ہوتی، مولا کہاں تیرا یہ مقدس گھر، کہاں ہمارا ناپاک وجود، کہاں ہماری گندی شخصیت، کہاں ہمارا گندا، آپ نے بلا لیا، احسان ہو گیا، اللہ معاف کر دیجئے، قبول کر لیجئے۔ نہ، یہ سب تو وہ کرے گا جو سیکھ کے جائے گا، کسی اہل دل کی صحبت میں بیٹھ کے جائے گا۔ یہ حاجی صاحب تو خالص بریانی والے ہیں حضرات، ان حاجی صاحب کے یہاں یہ سب چیزیں نہیں ملتی، چنانچہ یہ گھر فون کریں گے، ابھی جا رہا ہوں حضور کے روزے پہ،
ویڈیو کال کر لینا، تم انڈیا سے سلام پڑھ لینا، یہ سلام پڑھوانے والا بھی پاگل اور یہ پڑھنے والے بھی پاگل۔ حضور کے روزے کی توہین ہے، حضرت حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے۔ جرت دیکھیں آپ کہ وہاں ایک آدمی کھڑے ہو کے ویڈیو کال کرے اور یہ بتائیں یہ رسول اللہ کا روزہ ہے۔ اٹھائیں ترکوں کے حالات زندگی، جس زمانے میں ترکوں کی حکومت سعودی عرب پر رہی ہے، اس زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع کا جو کام چل رہا تھا، ترک حکومت کی جانب سے مستریوں کو یہ ہدایت تھی کہ حضور علیہ السلام کے روزے سے مسجد نبوی سے 7 کلومیٹر دور پتھر تلاش کر لائے جائے اور یہاں حبہ بھر شور نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کی آیت موجود ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی موجودگی میں تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں تو صاحب ویڈیو کال ہو رہی ہے، وہاں تو بآواز بلند چیخ چیخ کر اظہار کیا جا رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں ہوتا، ستم بالائے ستم، قدم قدم ستم ہے حضور، آگے بڑھیں۔ ادھر مکہ مکرمہ کو روانگی ہے، عمرے کی ادائیگی ان کو کرنی ہے، ابھی احرام صحیح معنی میں نہیں باندھا، ایک سیلفی لی اور جلدی سے لگا دی اسٹیٹس پہ، بھائی دعا کرنا۔ ہاں ظاہر بات ہے آپ کو تو یقین ہے کہ یہاں قبولیت کے مقام پر بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حالات ویسے نہیں چھوڑے آپ نے، اس لیے آپ انڈیا میں گہار لگا رہے دعا کرنا، میں ذرا چلا ہوں اب عمرے کا احرام باندھ کر۔ نکلے ان چیزوں سے۔ اگر آپ حج پر جا رہے تو حج پر جاتے ہوئے موجودہ زمانے میں جو منکرات پائے جا رہے ہیں، جو رسمیات کا ایک جال ہے، جو لغویات کی ایک دنیا ہے، اس سب سے ہٹ کر اوپر اٹھ کر کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں چند گھڑی بیٹھ کر اس سے پوچھ لیجئے، میں حج پر جا رہا ہوں، میں عمرے پر جا رہا ہوں، مجھے بتا دیجئے کیسے جایا جاتا ہے۔ جیسے دیوانے جاتے ہیں ویسے جائیے، پھر دیکھیے آپ کو کیا کچھ بہاریں میسر آئیں۔ اس سلسلے میں آخری بات کے طور پر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، سن لیجئے۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ جب دودھ والے سے آدمی دودھ لینے پہنچتا ہے اور اگر برتن میں تنکا بھی پڑا ہے تو دودھیا دودھ نہیں دیتا۔ دودھیا دودھ، اجی بولے، دودھیا دودھ نہیں دیتا۔ اگر وہ سمجھدار ہے اور اس کے پاس برتن دھونے کا انتظام ہے تو وہ کہے گا اس کو دھو دو، صاف کرائے گا برتن کو، ورنہ وہ آپ کو ڈانٹ دے گا اور کہے گا برتن دھو کے لا۔ حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں، پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، فرمایا غور کرو اس پر، جب دودھیا گندے برتن میں دودھ نہیں دیتا یہ کیسے ممکن ہے اللہ گندے دل میں اپنی محبت کا جام بھر دے؟ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دل صاف کر کے، تزکیہ کر کے، تصفیہ کر کے، معافی مانگ کر، چھوٹا بن کر، رشتوں کو سمیٹ کر، جس کا ہے دے کر یا وعدہ کر کے یا ذمہ دار بنا کر یا وصیت کر کے، حج کی جو آداب ہیں، اس کی جو احکامات ہیں، اس پر چلنے کے لیے جو ہدایات علماء نے مرتب کی ہیں، ان کے مطابق آدمی سفر کی تیاری کرے، اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھے اور اس سے پوچھے کہ کیسے اس کو سفر کرنا چاہیے، تب جا کے حضرت والا یہ پتہ چل سکے گا کہ ہاں سفر حج اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر وہاں پہنچ کر اس شپلی کا جادو اگر اتر جائے یا وہ چڑھے ہی نہیں تو کچھ حاصل ہو سکے گا، ورنہ بصورت کس قدر بے غیرتی کی بات ہے کہ بوڑھی عمر کے لوگ بوڑھے ہو گئے، حرم محترم میں کعبۃ اللہ کے صحن میں بڈھا بڑھیا کے ہاتھ میں گلے میں ہاتھ ڈال کر کے صاحب اور خانہ کعبہ کو اپنی پشت پر لے کے لوگوں سے گزارش کرتا ہے کہ ذرا ایک ایسا فوٹو لے لو پیچھے سے خانہ کعبہ آ جائے۔ کیا یہ پکنک پوائنٹ ہے؟ یاد رکھیے، شریعت کے جس حکم کو اللہ کے بندے ادب کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں اس حکم کی جان نکل جاتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے پہلے آدمی ادب چھوڑتا ہے، پہلے کیا چھوڑتا ہے؟ ادب، پھر مستحب، پھر سنت، پھر واجب، پھر فرض، اور ہوتے ہوتے نتیجے میں کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ادب بنیاد ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔
سارا کھیل ادب پر مشتمل ہے، اور حرم کا پورا سفر ادب کا منبع ہے، ادب کا سرچشمہ ہے، ادب کا مرکز ہے۔ اگر آپ ادب سے خالی ہو کر بیت اللہ کا سفر کر رہے ہیں تو یقین مانیے آپ کے سفر میں سفر ہوگا، برائے سفر ہوگا، سیاحت ہوگی، مقامات کا دیکھنا ہوگا، بالکل ایسے جیسے وہ جماعت میں کوئی آدمی نکلا، اس جب واپس لوٹ کے آیا اس سے کسی نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہا کہیں نہیں گئے تھے۔ کیا لائے؟ کچھ نہیں لائے۔ ویسے بالکل صورتحال تبدیل ہوتی ہے، کہاں گئے تھے؟ سعودی گیا تھا۔ حج کو تو گیا ہی نہیں تھا بھائی، سعودی گیا تھا۔ کیا لائے؟ سڑی ہوئی کھجور۔ کیا لائے؟ رشوت کا پانی۔ انہیں کچھ نہیں ملتا۔ جس کے سفر کی جو کیفیت ہوگی وہ صورتحال اس کے ساتھ واقع ہوگی۔ اس لیے بسد احترام آپ کی خدمت میں عرض ہے، جتنے نمازی اور مصلیان یہاں بیٹھے ہیں، آپ حضرات میں سے جو لوگ حج کو جا رہے ہیں وہ خود اس کی احتیاط کریں اور خیال کریں، رسمیات کے نام پر ایک پہلو زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی فنکشن نہیں، کوئی پروگرام نہیں۔ 6 ماہ بہن آئیے، کیوں آئیے؟ 2 دن پہلے مل کے جا سکتی ہے۔ سب فضول کی باتیں ہیں، وہ رعایت، کوئی رعایت نہیں۔ اپنا حج داؤ پر لگا کر اگر آپ کسی کی رعایت کر رہے ہیں تو خود آپ خسارے میں، کوئی دوسرا خسارے میں نہیں۔ اور جب آپ وہاں پہنچ جائیں پھر ہر پل آپ کو یہ استحضار رہنا چاہیے۔ ہمارے حضرت سید نفیس شاہ الحسینی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں سرزمین پاکستان پر، حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے، اور ختم نبوت، تحریک ختم نبوت پاکستان میں ان کا بڑا کام ہے۔ انہوں نے ایک حمد لکھی حرم محترم کی سرزمین پر۔ جب وہ بیت اللہ پہنچے بار بار کعبے کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ یہ کیفیت اسی وقت آپ کو حاصل ہو سکیں گی جب آپ ان کیفیات کے ساتھ، ان کیفیات کے آداب کی رعایت کے ساتھ یہاں سے سفر کریں گے۔ پھر کہا بھا گیا میری زباں کو ذکر لا الہ الا اللہ، یہ سبق کس نے پڑھایا، میں تو اس قابل نہ تھا، خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، پر نہیں تو نے بھلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، کہ میں کہ تھا بے راہ، تو نے دستگیری آپ کی، تو ہی مجھ کو راہ پہ لایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ یہ کیفیات اسی بندے کو حاصل ہوں گی جو یہیں سے ان آداب کا خیال کرے، ان آداب کی رعایت کرے کہ مجھے حرم جانا ہے، بڑی سرکار پر جانا ہے، بڑے کی چوکھٹ پہ جانا ہے، اس کی چوکھٹ پہ جو سب سے بڑا ہے، وہاں جہاں سارے فیصلے فائنل ڈیسیزن کے طور پر ہوتے ہیں۔ جب یہ کیفیت ہوگی اور اس کیفیت کے ساتھ سفر کریں گے تب نتیجہ کچھ اور نکلے گا۔ اور اگر وہی رسمیات کی ایک دنیا رہی تو میں نے عرض کیا ہر سال لاکھوں حاجی حج کرتا ہے، لیکن ملتزم کا چمٹنا، عرفات کا بلکنا، حضور کے روزے پر دہاڑے مارنا اور حرم محترم میں بلبلانا، وہ سارا کا سارا گویا ضائع ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اتنی بڑی تعداد بلبلائی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس لیے کہ گندے دل میں اللہ اپنی محبت نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہاں کے آداب کی رعایت کے ساتھ سفر کی توفیق عطا کرے۔ ایک خوشخبری آپ حضرات کے لیے یہ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں جا رہے جی، اور ہم میں سے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جن کا جگاڑ نہیں ہے، اکثر تو ایسے ہی ہیں، بہت کم خوش نصیب ہیں بیچارے جو جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان جانے والوں کے صدقے ہم رہ جانے والوں کو بھی قبول کرے۔ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بڑی سعادت اور انتہائی خوشبختی کا لمحہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی اس مسجد علی المرتضیٰ میں ہمارے
چودھری صابر صاحب کے ایک دوست ہیں، ان کے رفیق ہیں جو حیدرآباد کی سرزمین پر رہتے ہیں، وہ شاید یہاں موجود بھی ہو، مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقبال کو بلند کرے۔ ان کے پاس کعبۃ اللہ کی غلاف کا ایک ٹکڑا ہے، کعبے پر جو غلاف ہوتا ہے اس غلاف کا ایک ٹکڑا ہے۔ چودھری صاحب نے ان سے گزارش کی کہ ایسا ہو جائے کہ آپ اس ٹکڑے کو لے کر ہمارے یہاں ایک جمعہ کی نماز ادا کر لیں، تاکہ ہمارے مصلیان کرام اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں اور اس گھر کی یاد تازہ کر لیں جس گھر پر اس غلاف کو چڑھنے کی سعادت حاصل رہی ہے۔ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور وہ تشریف لائے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا، چودھری صاحب سے میں نے گزارش کی تھی، پھر میں نے کہا آپ ان سے گزارش کر لیں اور گہار لگا کے دیکھ لیں ان کی خدمت میں کہ وہ اس ٹکڑے میں سے کچھ چھوٹا سا ٹکڑا مسجد کے حوالے کر دے، اللہ کے گھر کو۔ چونکہ دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں یہ ساری مسجدیں اس حرم محترم کی کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہی تو ہیں۔ کل قیامت میں یہ ساری کی ساری مسجدیں جنت کا حصہ ہوں گی۔ تو اب انہوں نے گزارش کی، اس گزارش کو بھی قبول کر لیا گیا۔ انہوں نے ایک ٹکڑا آپ کی اس مسجد علی المرتضیٰ کے لیے بھی وقف کر دیا ہے۔ آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرما لے۔ ابھی نماز کے بعد وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، نماز سے جیسے فارغ ہو جائیں، ایک طرف سے آپ حضرات ادھر سے آ جائیں دائیں جانب سے، یا ادھر سے آ جائیں، اور ایک طرف سے آئیں ایک طرف سے نکل جائیں، اس کا دیدار زیارت کرتے ہوئے۔ یاد رکھیے ہمارا مقصود اس غلاف کے دیدار پر ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی نمائش کر رہے ہیں۔ ذہن نشین فرما لیں، زینے پہ اترتے ہوئے آپ لوگ بہت ہارڈ ڈیسیزن لیتے ہیں، شاید موجودہ گورنمنٹ وہ ڈیسیزن نہ لیتی ہو جو آپ لیتے ہیں۔ مقتدیوں کی عدالت بڑی خطرناک ہوتی ہے، 1 منٹ میں توڑ پانی کرتے ہیں لوگ، یہ کر رہے تھے یہ، اس لیے پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیسیزن لیتے ہوئے ذرا خیال رکھیں، ہمارا مقصود نمائش نہیں ہے، موسم حج کا ہے۔ ہمارے محلے سے بھی کچھ حجاج جا رہے ہیں، آپ کا بھی دل تڑپ رہا ہوگا کسی نہ کسی درجے میں، تو ذرا جذبات میں مزید کچھ ایک شور برپا ہو جائے، مزید جذبات مچل جائے، ہم اللہ کے حضور گہار لگا دیں۔ چیزیں دیکھ کر آدمی مچلتا ہے، بس یہ مقصود ہے کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہو۔ نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کا دیدار آپ فرما لیں گے۔ فجزاکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔